اور اب کشمیر کی خبریں سید قمرالدین بخاری کے عرس پر جانے والے زائرین کے لیے واٹر ٹرانسپورٹ 33 سال بعد بحال کر دی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے آج ریزرو بریج اور سری نگر پر صوفی گلوکاروں اور کچھ یاتریوں کے ساتھ شکاروں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ قافلہ دریائے جہلم سے ہوتا ہوا گاندربل تک 36 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔ عقیدت مند صوفی بزرگ سید قمرالدین کے عرس میں شرکت کریں گے۔ یہ تقریباً 33 سال قبل زائرین کے لیے ایک روایتی راستہ ہوا کرتا تھا، لیکن کشمیر میں ملیٹنسی کے بڑھنے کے بعد اسے بند کر دیا گیا تھا۔ لوگوں اور حکام کا خیال ہے کہ اس راستے سے کشمیر میں مذہبی سیاحت اور آبی نقل و حمل کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ اس پہ ہم اتنا ہی کہیں گے سر، یہ بہت اچھی خوش آئندہ بات ہے۔ 33 سال کے بعد ریوائیو ہو رہا ہے سر، اور ہماری آرٹسٹ لوگ ہیں، آرٹسٹ کمیونٹی جو ہے بہت خوشی سے اب جم رہے ہیں۔ 33 سال کے بعد یوم قمر صاحب ہم منا رہے ہیں اور زیرو برج سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ اس میں سارے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں ہمارے گورنمنٹ نے ہمیں بڑا ساتھ دیا ہے، تو ہم مطلب دل میں تو یہ تھا بڑے 33 سال تو اب کیسے گزر گئے ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ ترقی کے راہ پہ چلے۔ دیکھیے، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش آئند بات ہو سکتی ہے۔ آج 33-34 سال کے بعد ہم پھر سے صوفی بزرگ کے قدموں تک جا رہے ہیں آبی راستے سے، اور اس کا انعقاد ہمارے گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے۔ پھر سے یہاں پہ خوشیوں کی آمد ہے، اور یہ خوشیاں اب ہم کیسے سنبھال پاتے ہیں یہ ہم تک ہیں، لیکن یہ کشمیریوں کے لیے ایک مبارک کا جو ہم یہ کہیں گے، یہاں مبارک کے قدم پڑے ہیں ایل جی صاحب کے۔ جی، یہ بہت بڑا قدم ہے، اور ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا ڈریم پروجیکٹ یہ تھا۔ ایک ایز ایم ایل اے بھی میں نے بہت کام اس پہ کیا کہ یہ واٹر ٹرانسپورٹ ہمارا ریوائیو ہو جائے، اور ہم نے اس پہ رائقی بھی کی ہے اس روٹ پہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا، ہمارے یوتھس کو۔ جس طریقے اور جس پیمانے پہ اب کی بار یہ ہو رہا ہے، اور خاص طور سے آج آرگنائزڈ طریقے پہ جو یہ ہو رہا ہے کارواں کی صورت میں، تو مجھے لگتا ہے ٹورزم اینگل سے بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز ہمارے بہت سارے شرائنز، ٹیمپلز، یا اگر آپ گردوارہ دیکھیں گے، یا اس کے علاوہ جو پکنک سپاٹس ہمارے دیکھیں گے آپ، یا اسی طریقے سے میوزیم ہمارا دیکھیں گے، وہ بالکل جہلم کے کنارے ہے۔ تو آج دیکھ لیجئے کتنی رونق ہے جہلم میں، اور ایسی ایکٹیویٹی سے ایک نئی چار چاند لگ جاتی ہے ہمارے واٹر فرنٹس کو، واٹر باڈیز کو۔ ود دس پروگرام مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا ٹریڈیشن تھا، جو پہلے تھا،